بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزگی کے سلسلے میں ہدایات دی ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دینی گفتگو ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو دور ہو جاؤ۔ دربار رسالت سے دوری کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر رحمت بھی نازل نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو کہ حدیث بن گئی، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ ان لوگوں کی کنڈیشن دیکھ کر، حالات دیکھ کر، منہ کے حالات دیکھ کر کے میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک نماز میں ان کے لیے مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کرنا فرض قرار دے دوں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز میں مسواک کرنا اور ہر نماز میں دانتوں کی صفائی کرنا میں فرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن امت کے بعض لوگ بہت کمزور ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے فرض پر عمل، کیونکہ اگر سنت چھوٹ جائے تو عذاب نہیں آتا ہے، لیکن فرض اگر چھوٹ جائے تو قوم پر عذاب آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرا دل جو چاہتا ہے میں اسے نافذ نہیں کر رہا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میرا ہر ایک امتی منہ کو اتنا پاک اور صاف رکھے کہ اس کے بعد اس کے منہ سے کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھو، منہ کو صاف رکھو۔ وجہ فرمائے کہ یہ تمہارا منہ طرق القرآن، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا راستہ ہے۔ جس راستے پر اللہ کا نبی آئے اس راستے کو اگر کوئی امتی گندا کرے تو بتائیے اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے یا اس کے بے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہونے کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین اور اس کے بعد بالکل خوبصورت معطر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سب سے زیادہ انمول بنایا۔ پوری دنیا میں آنے والے انبیاء اکرام پر جتنے صحف نازل ہوئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، سب کا نچوڑ اللہ نے قرآن کو بنایا ہے، اور یہ قرآن کو پڑھنے والی زبان اگر گندی ہوگی تو اللہ کی رحمت آپ سے اگنور کر جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے اس ذات کے کلام کی بے حرمتی کی ہے جو ذات سراپا رحمت اور مطہر اور پاکیزہ اور ہمارے لیے نظیف اور نظافت کا حکم دینے والی ہے۔ ایسے ذات کے کلام کو گندے منہ سے پڑھنا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اس منہ میں گٹکا اور تمباکو بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اللہ کا کلام جس منہ سے پڑھو اس منہ کو کبھی گندا مت رکھنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست فرما رہے ہیں یا تو منہ بدل دو یا عادت بدل دو۔ جس منہ سے قرآن پڑھو، قرآن کا احترام کے لیے اپنی بری عادتوں کو، بری چیز کو، بدبودار چیز کو۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحاب آئے تھے ان کے بارے میں کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیڑی، گٹکا، تمباکو اس طریقے کی چیز استعمال کرتے تھے، بس دانت صاف نہیں کیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک دن، 2 دن، 3 دن دانت صاف نہ کیے جائیں تو بدبو لازماً آتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معطر بنایا، مطہر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو اور بدبودار چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی یہ مسلسل سنت چلی آ رہی ہے۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت سواک اور مسواک کرنا ہے، منہ کو صاف رکھنا ہے۔
اس کو اتنا معمولی لے لیا ہم نے، کوئی قدر نہیں ہے